السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نام مضمون اردو عنوان پنڈت برج نارائن جگوست کی نظم کا نام ہے کشمیر کے عنوان سے۔ وہ صبح کو کوثار کے پھولوں کا مہکنا، وہ جھاڑیوں کی آڑ میں چڑیوں کا چہکنا، گردوں پہ شفق کوہ پہ لالی کا دہکنا، مستوں کی طرح ابر کے ٹکڑوں کا بہکنا، ہر پھول کی جنبی سے آیا ناز پری کا، چلنا وہ دبے پاؤں نسیم سحری کا۔ تو اس نظم میں شاعر کشمیر کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت پہاڑوں پر پھولوں کی خوشبو کا بکھرنا، وہ صبح کو کوثار کے پھولوں کا مہکنا، آسمان پر صبح کی لالی کا پھیلنا، پہاڑی پر گل لال کا خوشبو بکھرنا، جھاڑیوں کی پناہ لے کر چڑیوں کا گیت گانا، اور آسمان پر بادل کے ٹکڑوں کا مہکشوں کی طرح جھومنا کشمیر کی خوبصورتی کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو شاعر منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر پھول جب دھیمی دھیمی ہوا سے ہلتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی پری اپنے ناز و انداز دکھا رہی ہے۔ ہر پھول کی جنبی سے آیا ناز پری کا، چلنا وہ دبے پاؤں نسیم سحری کا۔ فرماتے ہیں کہ ہر پھول جب دھیمی دھیمی ہوا سے چلتی ہے، آہستہ آہستہ ہوا سے چلتی ہے، تو لگتا ہے، تو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی پری اپنے ناز و انداز دکھا رہی ہے۔ وہ طائر کوثار لب چشمہ کوثار، وہ سرد ہوا اور کرم ابر گہر بار، وہ میوہ خوش رنگ وہ سرسبز چمنزار، ایک آن میں صحت ہو جو برسوں کا ہو بیمار، یہ باغ وطن روکش گلزار جنا ہے، سرمایہ ناز چمن آرائے جہاں ہے۔ تو شاعر فرماتے ہیں کہ پہاڑ کے چشمے کے کنارے وہ پہاڑی پرندے، وہ طائر کوثار کا مطلب کہ پہاڑ کے چشمے کے کنارے وہ پہاڑی پرندے، وہ ٹھنڈی ہوا، وہ سرد ہوا، وہ ٹھنڈی ہوا، اور وہ موتی برسانے والے بادلوں کی مہربانیاں، اور کرم ابر گہر بار، وہ خوبصورت پھل، وہ میوہ خوش رنگ خوبصورت پھل، اور وہ سرسبز شاداب باغ، وہ سرسبز چمنزار، جن کی صحت بخش تاثیر سے سالہ سال کا بیمار ایک دم صحت مند ہو جائے، ایک آن میں صحت ہو جو برسوں کا بیمار۔ یہ تمام نعمتیں کشمیر کے حصے میں آئی ہے۔ کشمیر ایک ایسے خوبصورت باغ کی مانند ہے جو بقول شاعر جنت کے باغ کو بھی شرمندہ کر دیتا ہے۔ یہ باغ وطن روکش گلزار جنا ہے۔ روکش گلزار جنا کا مطلب جنت کے باغ کو شرمندہ کرنے والا، روکش گلزار کا مطلب جنت کے باغ کو شرمندہ کرنے والا، سرمایہ ناز چمن آرائے جہاں ہے، کہ کشمیر ایک ایسے خوبصورت باغ کی مانند ہے جو بقول شاعر جنت کے باغ کو بھی شرمندہ کر دیتا ہے۔ خدا بھی اس چمن کو بنا کر اس پر فخر کرتا ہے، سرمایہ ناز چمن آرائے جہاں ہے۔ چھوٹے ہوئی اس باغ کو گزرا ہے زمانہ، تازہ ہے مگر اس کی محبت کا فسانہ، عالم نے شرف جن کی بزرگی کا ہے مانا، اٹھتے تھے اس خاک سے وہ عالم و دانا، تن جن کا ہے پیبند اب اس پاک زمیں کا، رگ رگ میں ہماری ہے رواں خون انہی کا۔ تو شاعر فرماتے ہیں کہ مجھے اس باغ سے جدا ہوئے مدت گزری ہے، چھوٹے ہوئی اس باغ کو گزرا ہے زمانہ۔ تو شاعر فرماتے کہ مجھے اس باغ سے جدا ہوئے مدت گزری ہے، تازہ ہے مگر اس کی محبت کا فسانہ، لیکن اس کی محبت جو دل میں ہے اس کا افسانہ تازہ ہے، تازہ ہے مگر اس کی محبت کا فسانہ۔
لیکن اس کی محبت جو دل میں ہے، اس کا افسانہ ابھی میرے دل میں تازہ ہے۔ عالم نے شرف جن کی بزرگی کا ہے مانا، اس زمین کی مٹی سے عالم اور دانا لوگ پیدا ہوئے۔ عالم اٹھتے تھے اس خاک سے وہ عالم و دانا۔ عالم نے شرف جن کی بزرگی کا ہے مانا، اٹھتے تھے اس خاک سے وہ عالم و دانا۔ اس زمین کی مٹی سے عالم اور دانا لوگ پیدا ہوئے ہیں، جن کی بڑائی کا لوہا دنیا نے مانا ہے۔ عالم کا مطلب دنیا، جن کی بڑائی کا لوہا دنیا نے مانا ہے۔ عالم اٹھتے تھے اس خاک سے وہ عالم و دانا، تن جن کا ہے پیوند اب اس پاک زمیں کا، رگ رگ میں ہماری ہے رواں خون انہی کا۔ ان بزرگ لوگوں کا جسم اس پاک سرزمین کا حصہ بن کر رہ گیا ہے، تن جن کا ہے پیوند اس پاک زمیں کا۔ ان بزرگ لوگوں کا جسم اس پاک سرزمین کا حصہ بن کر رہ گیا، رگ رگ میں ہماری ہے رواں خون انہی کا، زمین جن کا خون ہماری رگ رگ میں دوڑتا ہے۔ ان بزرگ لوگوں کا جسم اس پاک سرزمین کا حصہ بن کر رہ گیا، یعنی کہ یہی بزرگ لوگ، یہ عالم، یہ دانا اس زمین سے اٹھے، اس وادی سے اٹھے، اس کشمیر سے اٹھے، اور جن کا خون ہمارے رگ رگ میں دوڑتا ہے، رگ رگ میں ہماری ہے رواں خون انہی کا۔ تو اس میں کچھ مشکل الفاظ تھے۔ گہری بار، گہری بار، یہاں پر گہری بار کا مطلب موتی برسانے والا، یہاں بارش کے قطروں کو موتی کی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ رو کشی جنا، رو کشی جنا، رو کشی گلزار جنا کا مطلب جنت کے باغ کو شرمندہ کرنے والا۔ سرمایہ، سرمایہ کا مطلب دولت۔ چمن آرائے جہاں، چمن آرائے جہاں دنیا کے باغ کو آراستہ کرنے والا، مراد ہے خدا کی بزرگی۔ شرف کا مطلب بزرگی، اس طرح لب چشمہ کو چشمے کے کنارے، لب چشمے، چشمہ کو چشمے کے کنارے۔ انشاءاللہ آپ اس سے آپ خود بھی پڑھیں گے، نظر بھی دیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ باقی وسلم۔